مرزیا صاحب کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا کل، آپ اس کے کنڈیم کرتے ہیں، کنڈون کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو جو اچھی بات ہے کہ جس طرح سے پاک فوج نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا، اس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں بہت زیادہ بڑی نہیں، یقیناً اس طرح کی چیزیں ہونی نہیں چاہیے۔ اور لیکن جو بڑا سوال یہ ہے کہ کیوں ہوا، اور یہ چیز جو ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں مبشر صاحب آپ نے بھی بہت کور کیا چیزوں کو، ہم نے بھی کیا ہے، کبھی بھی غصہ نکلا کرتا تھا، حکومت وقت میں نکلا کرتا تھا، یہ جو لوگوں کی سمت بدلی ہے کہ وہ کیوں مطلب ہے پاک فوج جو پاکستان کا مضبوط ترین ادارہ، ایک زمانے میں مقبول ترین ادارہ بھی ہوا کرتا تھا ناٹ لانگ اگو، کیوں جو ہے ایک مین اسٹریم پاکستان کے بہت سارے دیکھیں لاہور ہوا آپ کا، سرگودا جو بھی پنجاب کے شہر ہیں، کے پی کے شہر ہیں، یہ کوئی مضافات کے کوئی دور دراز کے مقامات نہیں ہیں کہ جہاں پہ ملیٹنٹس جو ہیں انہوں نے آگے کیا ہو، تو اس میں ظاہر ہے کہ شہری جو تھے وہ اس میں شامل ہو رہے تھے۔ تو ایک جو اور اس میں اب جو بعض لوگ مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ جناب آہنی ہاتھ سختی بین کر دیا جائے، میرے خیال میں یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ اس وقت جو اس ایکسپلوسو سچویشن ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈیفیوز کرنے کے لیے وہ انتقامی کارروائیوں سے نہیں ہوگی، مار پیٹ سے نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ایک مڈل کلاس پاکستان ہے، لوور مڈل کلاس پاکستان ہے، پروفیشنل پاکستان، اس کی بہت ساری جو ہمدردیاں ہیں وہ آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ نظر آتی ہیں، وہ کراچی تا خیبر ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور لوگ جو ہیں بہت ساری سوال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے عمران خان نے، کوئی ابو دا لا نہیں ہوتا ہے، عمران خان نے اگر کرپشن کی ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے پکڑ لیا، لیکن جن لوگوں پہ بڑے بڑے کرپشن کے اس سے بڑے مقدمات تھے وہ تو آج ماشاءاللہ اقتدار کے اس میں مزے لوٹ رہے ہیں، کرسیوں پہ برجمان ہیں، وہ چاہے مطلب اسحاق ڈار ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، آپ نام لیتے چلے جائیں، ایک طویل فہرست ہے۔ تو پاکستانی حق بجانب ہیں سوال کرنے میں، اور اس دورے معیار کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ آئین پہ کیونکہ عمل نہیں ہو رہا، ادھوری قومی اسمبلی جس طرح کی قانون سازی کر رہی ہے، کرتی آئی ہے، الیکشن سے بھاگا جا رہا ہے، 2 صوبوں میں نمائندہ حکومت نہیں ہے، ایک پپٹ گورنمنٹ ہے، اور اب سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ فوج کو جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جی عوام کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں، جو کام سول ایڈمنسٹریشن کا ہے ان کو کرنا چاہیے، اور فوج کو بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ کہیں پر بھی تصادم کی کیفیت پیدا نہ ہو، اور وہ جو سورس آف کنٹینشن ہے، بون آف کنٹینشن ہے، اس کو دور کرنے کی بات ہو، وہ زیادہ میرے خیال میں ایک مثبت سمت میں ہم چیزوں کو لے کے جا رہے ہوں گے، ورنہ اگر آپ بہت زیادہ سختی کریں گے، تھریٹ دیں گے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر جو پروونشل اسپوکس مین ہے وہ کہتا ہے جی ہم یوں کر دیں گے، مظاہرین کے ساتھ فلاں کر دیں گے، ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی، اختیار دیا ہے، لیکن یہ چیزیں حالات کو مزید پیچیدہ کریں گی۔ یہاں پہ تدبر، صبر اور ہوش مندی کی ضرورت ہے، کیونکہ چیزیں جس نہج پہ جا رہی ہیں وہ تو کل کو ہو سکتا ہے کہ یہ جو وزراء ہیں، جو ایم این ایز ہیں، ان کے گھروں کو لوگ ٹارگٹ کر رہے ہوں، یہ چیز بہت خطرناک ہوگی، اور اس کے لیے آپ کو جو ہے ایک سلوشن کی طرف جانا ہے۔ اور یہ جو ایک پولیٹیکل وچ ہنٹ کا ایک تاثر آ گیا ہے کہ عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ جی میری جان کو خطرہ ہے، اس چیز کو آپ کو سیریسلی لینا پڑے گا، لینا چاہیے، اور ہم لوگ کوئی اور المیہ جو ہے پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، اگر ہوتا ہے تو جو فاصلے ہیں اداروں اور عوام کے درمیان اور اداروں اور ریاست کے درمیان وہ بڑھیں گے۔ عامر ضیاء صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے سنا لگاری صاحب نے کیا بات کی ہے؟ جی میں یہ عرض کروں گا، پہلی تو وہ جو آپ نے کہا نا کہ تمام تر اختلافات کے بعد آپ نے مجھے مطلب ہے اس میں کاٹا نہیں، مجھے بات مکمل کرنی تھی، تو شکریہ، اور یہی جمہوری رویہ بھی ہوتا ہے، مطلب ہے ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں اور اختلافات کے باوجود سنتے ہیں۔ دیکھیں 2 نقطہ نظر ہے، ایک تو یہ ہے کہ جناب ریاست اٹھے اور جھپٹ پڑے اور پابندی لگا دے، ایک نقطہ نظر جس کو میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں تاریخ کے تناظر میں آپ کو عرض کروں گا۔ دیکھیں نیشنل عوامی پارٹی نیب پر پابندی لگی تھی، لیکن وہ کوئی مطلب ہے آج جب اس کو لوگ پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صحیح اقدام نہیں کیا گیا تھا۔ اچھا اسی طرح یہ جو سیاست میں تشدد کا عنصر ہے، کم از کم ایم آر ڈی تحریک تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور اس میں ہمیں پتا ہے کہ جناب منصوبہ بندی بھی ہوتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ نکلتے نہیں تھے، اس کو عوامی شہروں میں عوامی پذیرائی حاصل نہیں ہو رہی تھی، تو اس طرح کے واقعات ہوتے نہیں تھے، ورنہ سیاسی کارکن اور جو ان کے رہنما تھے منصوبہ بندی کرتے تھے کہ جی سڑک کو کیسے بند کرنا ہے، کہاں پہ مطلب ہے پولیس سے تصادم ہوگا، کہاں پہ پتھراؤ کرنا ہے، پوری ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ یاد کریں کہ جب بے نظیر بھٹو صاحب کی قتل ہوا، سانحہ ہوا بہت بڑا، تو اس میں پورا مطلب ہے کہ شہر کے شہر بند ہو گئے تھے، اس میں ٹرینوں کو جلا دیا گیا تھا، اس میں عوامی پراپرٹی ہر طرح کا کام ہوا تھا، بہت نقصان ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے میں نے جس دن قتل ہوا تھا اس دن میں پنڈی میں تھا، اس کے اگلے روز میں کراچی میں تھا، تو ایئرپورٹ سے لے کر مطلب ہے آپ کو ڈیفینس تک پورا کا پورا گاڑیاں جلی ہوئی نظر آئی تھیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ظاہر ہے کہ آپ اس طرح کے جو عوامی رد عمل ہوتا ہے یا لوگوں کا غصہ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ
ایک کہتے ہیں نا کہ مزید اس کو اس الاؤ کو جو ہے اس میں مزید تیل نہیں ڈالتے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو بات چیت کے ذریعے یا وقت کے ساتھ دوسرے سٹیپس لے کر مینج کریں. تو یہ جو ہماری ایک ڈرامیٹک وہ آ گئی نا سوچ کے جناب فوراً پابندی لگائیں اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے کلعدم اس کو قرار دے دیا جائے، میرے خیال میں یہ صحیح راستہ نہیں ہوگا. کیونکہ ایک بات ہمیں بے شک اس سے اختلاف ہو اتفاق ہو، پی ٹی آئی سے ایک مقبول جماعت ہے. کراچی تک خیبر اس کی جڑیں ہیں. ایک جو حیثیت کبھی پیپلز پارٹی کو ہوتی تھی چاروں صوبوں میں، ملک کے ہر یونٹ میں اس کے پیچھے لوگ چل رہے ہوتے تھے، ہر زبان کے بولنے والا، ہر لسانی گروہ کا بولنے والا، ہر فرقے کا شخص جو تھا فالوور ہوا کرتا تھا. آج بدقسمتی سے اس طرح کی صورتحال نہیں، لیکن آج وہی حیثیت پی ٹی آئی کو ہے. اور آج جو ہے عمران خان مقبول ترین رہنما ہے پاکستان کے، ہمیں اچھا لگے برا لگے. تو اگر جبر کیا جاتا ہے، اگر فرض کریں کہ اس کے اوپر مطلب ہے کہ مجھ پہ تاؤ دے کے، بالکل ریاست کچھ بھی کر سکتی ہے، ان کے پاس طاقت ہے، حکومت کے پاس طاقت ہے، لیکن اس کی وجہ سے خلیج میں اضافہ ہوگا مبشر صاحب، عوام میں اور اداروں میں اور ریاست میں. تو یہ چیز جو ہے وہ بھی کس لیے؟ کیونکہ جن لوگوں کو آپ نے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ محسن نقوی جیسے لوگ جو کہ ان الیکٹڈ لوگ ہیں، یا ایک ادھوری لوٹا قومی دیتے اسمبلی ہیں، جو چلا مارشل لا رہی ہے لگا ملک. دیتے ہیں. آپ لوگ جس طرف جا رہے ہیں آپ یہی چاہ رہے ہیں نا، مارشل اللہ کے ہم لگ نہیں جائے چاہ گا رہے، ہم نہیں چاہ رہے. اگر پی ڈی ایم نہیں نہیں، حکومت آپ چاہ انتخابات رہے کرا ہیں. لے، عمران خان نے تو جمہوری خود لوگوں کہا کو تھا رائے یہ، دینے لگی.